أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به سامعا خلقه وحقره وصغره. ورواه أيضا عن غندر ويحيى القطاني عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذکرہ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الماعون کی اس آیت مبارک پر کہ ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غافل ہو کر. کیا معنی؟ یعنی یا تو مطلقاً چھوڑ دیتے ہیں اور یا پڑھتے ہیں تو ریاءً پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اصلاً وہ نماز ادا نہیں کرتے. اس پر روایات ذکر فرما رہے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے روایت نقل فرمائی ہے. عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابی عبیدہ کی خدمت میں بیٹھے تھے. فذکروا الریا، ریا کا معاملہ اور بحث چل پڑی کہ ریا کتنی بری چیز ہے. تو ایک آدمی وہاں موجود تھے جن کی کنیت تھی ابی یزید. انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو سے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع الناس بعملہ، جو شخص اپنے عمل سے لوگوں کو سنانا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کے بارے میں ساری مخلوق کو سنائیں گے اور اس کو ذلیل کر دیں. یعنی کیا مانا کہ کوئی آدمی عمل اس لیے کر رہا ہے کہ بھئی میرے بارے میں لوگ جو ہیں یہ کہیں کہ بڑا نمازی ہے اور بڑا عالم ہے اور بڑا مولوی ہے اور فلاں ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ میں لوگوں کو سناؤں اور ریا کے ساتھ کام لے رہا ہے. اور ریا جو ہے یہ بھی شرک کے برابر ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جیسے شرک جلی سے بچا کرو اسی طرح شرک خفی سے بھی بچا کرو. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ شرک خفی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ریا. ریا کرنا جو ہے یہ بھی شرک خفی ہے. اور شرک اتنا خفی چیز ہے کہ اگر آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا کہ کوئی چیونٹی یعنی اگر وہ رات کی سیاہی میں اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پہ چل رہی ہو تو اس کے پاؤں کی آواز کتنی ہوگی؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. تو فرمایا ریا اس سے بھی خفیہ طریقے سے بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور جب ریا آ جاتا ہے تو عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ ریا کا معنی ہی یہ ہے کہ مثلا نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب پڑھنی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا تھا، اللہ کو دکھانا مقصود تھا، اللہ کو سنانا مقصود تھا، اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، اس نے اب لوگوں کو بھی راضی کرنے کا دل میں داعیہ شامل کر لیا تو گویا شرک آ گیا. اسی لیے ریا جو ہے وہ شرک بن جاتا. ریا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، کہ اس سے عمل جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایسا آدمی کوئی عمل کرے بھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ انا اغنی الشرکاء، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے عمل کی جو میرے لیے بھی کرو اور لوگوں کو بھی شریک کرو. مجھے تو وہ عمل قابل قبول ہے جو صرف اور خالصتاً میری ذات کے لیے کرو.
اور اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ آدمی کوشش کرے اپنے آپ کو ریا سے بچانے کے لیے، اور اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا تو استغفار ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کرے، اور دوسرا طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جتنے اللہ کے فرائض ہیں ان کے علاوہ نفلی عبادات جتنا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ خفیہ طریقے سے انجام دے۔ مثلا نفل پڑھ رہا ہے، کسی ایسی جگہ کھڑا ہو جائے جہاں اس کے جاننے والے نہیں ہوتے، یا گھر میں جا کے پڑھ لیا تو چلو خوف ہی ختم ہو گیا، کیونکہ بندہ ہے نا جی، آدمی ہے، انسان ہے، پڑھ رہا ہے، نماز لوگ دیکھ رہے ہیں، طبعاً خدا نہ خواستہ ریا کی طبیعت آ جائے، تو اس لیے اگر وہ ہوگا ہی ایسے موقع پر کہ جہاں ریا پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے بعض لوگوں نے ریا سے بچنے کے لیے کچھ حدود سے بھی وہ نکل جاتے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنے اعمال کو جاری رکھے، اللہ سے استغفار کرے، اور جتنی نفلی عمل ہیں ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ چھپا کے کر سکتا ہو کر لے، اور جب طبیعت میں کبھی عجب کبر ریا پیدا ہونے لگے تو فوراً استغفار کر لے، اور فوراً سمجھ لے کہ میں تو اللہ کی ایک ادنا اور حقیر مخلوق ہوں، اگر اللہ نے مجھے آج طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ طاقت والے، مجھ سے زیادہ صحت والے، مجھ سے زیادہ قوت والے وہ محروم ہیں، ان کو طواف نصیب ہی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بھی طواف سے محروم ہیں، ان کو مہینوں میں بھی ایک طواف نصیب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو سالوں میں بھی ایک طواف نصیب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں مکے میں رہتے ہوئے جماعت کی نماز سے محروم ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق عطا فرما دی کہ ہم نے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی، اور ہم نے اس لیے ریا جو ہے شرک خفی ہے، اور ریا سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی، اور خاص طور پر یہ کام جو ہے نا جی تقریر کا اور درس کا، تدریس کا، ان چیزوں کا، اس میں تو بس اللہ حفاظت فرمائے، ورنہ آدمی کا بچنا بڑا مشکل ہو جائے۔ کیوں کہتا ہے کہ ہزاروں آدمیوں کا اجتماع ہوگا، لوگ ملیں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، تو فطری بات ہے کہ تباہی کے اندر ایک عجب تو پیدا ہو جاتا ہے بندے، ایک نیچر ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اتنے آدمی میرا احترام کریں، نعوذ باللہ، کبھی نہ کبھی تو طبیعت اسی طرف مائل ہو جاتی۔ اس لیے اس سے بچنے کا حل جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے پناہ مانگے، کثرت سے استغفار کرے۔ اور پہلے لوگ جو تھے بزرگ ماشاء اللہ، وہ تو اپنے آپ کو اتنا بچاتے تھے الحمدللہ کہ بڑے سے بڑے عالم یعنی جن کے علم کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن ایسا اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے کہ سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ یہ آدمی اتنا بڑا عالم ہو سکتا، بڑا انداز۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ دیکھے ماشاءاللہ جن کے تقریروں میں لاکھوں لوگوں کے اجتماع ہوتے تھے، آئے اور درس دیا اور بیان کیا اور چپ کر کے چلے گئے، جگہ بدل دی، کسی دوسری جگہ چلے گئے تاکہ بھئی میں ریا سے بچ جاؤں، کیونکہ اگر میں وہاں بیٹھوں گا تو پھر لوگ آئیں گے، مجھے ملیں گے اور مجھے یہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی عجب اور ریا اور سمعت جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو اس لیے اب اللہ نے فرمایا، اس حدیث میں آتا ہے کہ من سمع بعملہ، جو لوگوں کو سنانا چاہتا ہے اپنے عمل سے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو کہ آپ کی نیت نہیں ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، آپ کی نیت نہیں ہے کہ لوگ مجھے عابد یا زاہد یا اچھا بندہ کہیں، لیکن لوگ اگر کہتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے مدح و ثنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت ڈال دیتے ہیں کہ اس کے بندوں کے لیے تمام مخلوق کے دلوں کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے لیے دریا کے مچھلیوں کو بھی حکم دے دیتے ہیں کہ تم دعا کرو۔ اسی لیے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ایک قبول اور محبت رکھ دیتے ہیں کہ ان کی طرف لوگوں کی کشش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی آپ کی نیت یہ نہ ہو، آپ کا ارادہ ریا نہ ہو، آپ کا مقصد یہ نہ ہو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو لوگ اچھا کہیں گے، اگر آپ برا کام کریں گے تو لوگ برا کہیں گے، فطری بات ہے۔ اب دیکھیں نا جی، کوئی آدمی عطر لگائے، وہ کہیں سے کہیں بھی لگائے تو سب کو خوشبو تو آ جائے گی۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ کسی آدمی کے کپڑے میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو سب کو بدبو تو پہنچ جائے گی۔ اصل بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ ہم خود اپنے عمل کو ریا کے لیے نہ کریں،
ہم اپنے عمل کو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور اس کی علماء نے مثال دی ہے کہ یہ دیکھو، انہوں نے کہا کہ اس کا بڑا آسان امتحان ہے. انہوں نے کہا کہ جب تم مثلا 1-2 رکعت نماز تم پڑھتے ہو حرم میں شاگردوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے، اور 1-2 رکعت نماز تم گھر میں پڑھتے ہو، انہوں نے کہا یہ دیکھو کہ گھر والی نماز تیری زیادہ لمبی، زیادہ بہتر، زیادہ اچھی ہے یا لوگوں کے سامنے پڑھنے والی؟ اگر تو تم لوگوں کے سامنے زیادہ لمبی لمبی رکعتیں کر رہے ہو اور لمبے سجدے کر رہے ہو اور لمبے رکوع کر رہے ہو، اور جب گھر میں نماز پڑھتے ہو تو جلدی جلدی ٹکریں مار کے فارغ ہو جاتے ہو، تو معلوم ہوا یہ ریا کے لیے تم نے پڑھی. کہ تم اگر اللہ کے لیے پڑھنی ہوتی تو جو تم علیحدہ پڑھ رہے تھے وہ زیادہ بہتر پڑھتے، اس میں تم زیادہ لمبی قرات کرتے، زیادہ اطمینان سے رکوع کرتے، زیادہ اطمینان سے سجود کرتے، زیادہ اطمینان سے اس کے ارکان اور حقوق اور شروط کو پوری طرح ادا کرتے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہر عمل کو اگر تم اللہ کے راستے میں پیسے دے رہے ہو، کوئی بڑا آدمی آ گیا تو چندہ زیادہ دے دیا اور غریب نے مانگا تو ڈانٹ دیا، تو سمجھو کہ میں نے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا، یہ ریا ہے، دکھلاوا ہے. کہ اگر علاقے میں کوئی منسٹر آ گیا، کوئی وزیر آ گیا، کوئی کمشنر آ گیا، انہوں نے کوئی میٹنگ رکھ لی تو انہوں نے کہا کہ جی چندہ لکھوائیں فلاں کام کے لیے، تو زیادہ لکھوایا کہ لوگ دیکھیں کہ جی ہو جی بڑا ماشاءاللہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہے. اور اگر گھر کے دروازے پر کوئی غریب بیچارہ مل گیا کہ جی مہربانی فرمائے میں چند دنوں سے بھوکا ہوں، کا دفع ہو جاؤ یار، ساری مخلوقات بھوکی ہے، تم سب کا خرچہ کوئی ہمارے ذمہ ہے، اللہ جانے اللہ کے، سمجھو کہ وہ ریا ہے اور شہرت ہے اور اس کے لیے. اور ایک یہ ہے کہ اگر ایسے موقع آ جاتے ہیں تو وہ بچاتا ہے اپنے آپ کو کہ چلو بھائی آخر میں بھی اچھا کام ہے اور بڑے لوگ بھی مجھے کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے کہ چلو بھی میں سوال خالی نہ کروں. لیکن جو خفیہ طریقے سے دیتا ہے وہ زیادہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، دوڑ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے اور چھپا رہا ہے اپنے کاموں کو، تو سمجھو کہ یہ ریا نہیں. تو ہر آدمی اپنے عمل کا محاسبہ خود کر سکتا ہے، ہر آدمی اپنے عمل کا حساب جو ہے وہ خود کر سکتا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے یا میرا عمل جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ ریا اور شہرت کے لیے. اور آج کل تو جی ایک وبا ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے. آج تو دین کا ہم لوگوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ایک رنگ بنایا ہوا ہے اور اسی دین کو ذریعہ بنایا ہوا ہے نعوذ باللہ کسب معاش کا اور پیسہ حاصل کرنے کا، دولت لوٹنے کا. کوئی پیر بن کے لوٹ رہا ہے، کوئی بیعت کر کے لوٹ رہا ہے، کوئی لوگوں کے جن نکال رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے کوئی عامل بنا ہوا ہے. اور ایسے پھر واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ دنیا میں انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتا. آج ہی میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پیر صاحب گئے اور وہ بھی اللہ معاف کرے یورپ کے ملکوں میں، یعنی کافر ملکوں میں، بہت بڑے پیر صاحب وہاں جا کے کافی عرصہ رہے اور اپنی پیری کی دھوم شوم مچا دی. اور ضعیف الاعتقاد لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ پڑھے لکھے زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں. اور جناب ان کے ایسے دھوکے میں آئے اللہ معاف کرے کہ اس کے بعد اس کا آہستہ آہستہ راز کھلا، جن نکال رہا ہے اور تویز دے رہا ہے اور پیر بنا ہوا ہے اور لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں. بعد میں کسی شکایت پہ جھگڑا ہوا، حکومت نے پکڑا تو 100 عورتوں کے ساتھ اس کی ننگی فلمیں بنی ہوئی. 100 تو فلم پکڑی گئی نا، ویسے پتہ نہیں اس نے کتنا منہ کالا کیا ہوگا. تو آپ اندازہ فرمائیں. اور 11 سال کی سزا ہوئی اور جیل میں پڑے ہیں حضرت صاحب. انا للہ و انا الیہ. اب لوگوں کے دل میں کیا اعتماد رہے گا کسی پیر کا اور کسی مرشد کا اور کسی شیخ کا، کیونکہ وہ بھی بڑی داڑھی اور جبے اور کلے اور تسبیحاں اور مرید اور جناب بڑے تمطراق سے اس نے اپنی پیری کو چمکایا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی یہ ریا اور شہرت میں آ جاتی. اور پھر مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی اصلاح خلق تو مقصود نہیں ہوتی، مقصد ہی لوگوں کو دھوکہ دینا. اچھا میں کئی مولویوں، میری اپنی برادری ہے نا، میں کئی ایسے مولویوں کو خود جانتا ہوں ذاتی طور پر. اللہ معاف فرمائے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے. میں تو سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، باقی میرے بس میں دعا کے سوا ہے بھی کچھ نہیں اور پلے میں بھی کچھ نہیں. یعنی میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں
کہ اور رات کو جناب جلسہ ہے اور لاکھوں کا اجتماع ہے اور مولوی صاحب گرج رہے ہیں اور برس رہے ہیں اور بڑی دھواں دھار تقریر ہو رہی ہے اور تقریر سے فارغ ہو گئے سو گئے تو فجر کی نماز خود بھی نہیں پڑھی. یعنی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ فلاں 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 انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی خود جو فجر کی نماز جماعت میں حاضر نہیں ہو اور کسی نے اگر جا کر زبردستی کہہ بھی دیا تو بڑی مشکل سے اٹھ کے بس قضا پڑھ لی ٹکر مار لی ورنہ جماعت میں حاضر. انا للہ و انا. کئی لوگ ایسے ہیں اللہ اب دیکھیں نا جی ایسی تقریر کا پھر کیا اثر کیا ہوگا. وہی ہوتا ہے کہ جیسے گانے والے کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم تقریر والوں کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مداری اگر ڈگڈگی بجائے تب بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک مولوی کو سٹیج پہ بٹھا دو تب بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے لوگ تو ہر تماشا دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ تقریر میں اثر ہو کہ کسی انسان کی زندگی میں انقلاب آئے تبدیلی آئے کہ اس کی تقریر میں بیٹھتا ہے بے نماز تھا نمازی بن گیا, بد عقیدہ تھا تو عقیدے کی اصلاح ہو گئی, مشرک تھا تو موحد بن گیا, بدعتی تھا تو سنت کا پرستار بن گیا, صحابہ کا دشمن تھا تو صحابہ کا عاشق بن گیا, اہل بیت رسول سے بغض تھا تو اہل بیت کو ماننے والا بن گیا, اور حرام کھاتا تھا حلال پہ آ گیا, سود کا کام کرتا تھا توبہ کر لی. پھر تو کوئی بات ہوئی نا کہ تقریر میں الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ کہنے والے کے دل میں بھی اخلاص ہے, زبان میں بھی اخلاص ہے اور وہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے اور وہ بات دلوں میں اتر جاتی ہے. اسی لیے ہمیشہ کچھ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً ہمارا جو طبقہ ہے ہمیں ریا سے اور سمعت سے اور شہرت سے بچائے, اپنی رضا اور اپنا اخلاص نصیب کرے. جب آدمی درد سے بات کرتا ہوں, یہ میرے اپنے نانا تھے مرحوم, بہت بڑے عالم تھے, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کے عالم تھے, اور والد صاحب شاید اس زمانے میں پڑھتے تھے جب وہ الحمدللہ پڑھاتے تھے. تو میں نے ان کو نہیں دیکھا, میں نے زیارت نہیں کی, یعنی میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے. ان کے بارے میں مجھے اب بھی لوگ جو قصے سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ان کی جلسہ ہوتا تھا اور تقریر ہوتی تھی کم از کم 50-100 آدمی اسی وقت کھڑے ہو کے توبہ کرتے تھے. کوئی چوری سے توبہ کر رہا ہے, کوئی ڈاکے سے توبہ کر رہا ہے, کوئی قتل سے توبہ کر رہا ہے, کوئی زنا سے توبہ کر رہا ہے, کوئی نشے سے توبہ کر رہا ہے, کوئی شراب سے توبہ کر رہا ہے. یعنی تقریر کے فوراً بعد سینکڑوں آدمی, یہ نہیں کہ 1 2 3 4 سینکڑوں آدمی توبہ کرتے تھے. اور جہاں بھی جلسہ ہو, وجہ کیا تھی کہ خالص حلال تھا. کبھی نہیں کہا کہ بھائی کرایہ ہے کہ نہیں ہے. اب تو جناب مولوی صاحبان کہتے ہیں ہوائی جہاز کی ٹکٹ دو گے تب تمہارے جلسے پہ آئیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہوائی جہاز کی ٹکٹ کے بغیر نہیں سفر کرتے, اور شرط کرتے ہیں کہ جب میں ہوائی جہاز سے اتروں گا تو ایئرپورٹ پہ آگے گاڑی کھڑی ہو, اگر آگے کار نہ ہوئی تو میں پھر واپس چلا جاؤں گا, میں آپ کے جلسے پہ نہیں آؤں گا. اور جلسے کے ساتھ باقاعدہ مینو دیتے ہیں کہ میں رات کے کھانے میں یہ کھاؤں گا اور صبح ناشتہ یہ کروں گا اور دوپہر کا کھانا یہ کھاؤں گا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ تقریر میری فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک ہوگی اور اتنی دیر میں بولوں گا, اور اس میں اگر کچھ بھی آگے پیچھے ہو گیا تو سلام علیکم. اچھا, کئی اب مولوی صاحبان ایسے ہیں, اللہ معاف فرمائے, میری برادری ہے اپنی, آپ کو تو کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے, میں اپنی برادری کا رونا روتا ہوں, اس لیے مجھے بڑی گالیاں دیتے ہیں, خط بھی لکھتے ہیں محبت سے حجت سے, بڑی گال کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں دماغ خراب ہو گیا, ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو. یعنی مجھے خود پتا ہے کہ اس کے بعد جائیں آپ کہیں کہ تاریخ دیں جی ہمیں جلسہ ہے, وہ کہے گا اچھا آپ نے اشتہار تو جلسے کا چھپوانا ہے, ہاں جی چھپوانا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ اشتہار کے پیسے مجھے بھیج دیں اور اشتہار کا جو مضمون چاہتے ہیں وہ بھی مجھے بھیج دیں, میں خود وہ چھائے کروا کے بھجواؤں گا, آپ کو چھپوانے کا طریقہ نہیں آئے. تو آگے پریس والوں سے اس نے بات کی ہوئی ہے جن کو وہ دیتا ہے کہ سب سے بڑا نام جو ہے وہ میرا لکھنا ہے, ورنہ میں تمہیں اشتہار جو بھجوا رہا ہوں. نعوذ باللہ, اب آدمی خود اپنے لیے کہے کہ میرا نام لکھو, اور وہ تمام باقی مولویوں کے نام ہوں تو چھوٹے چھوٹے ہوں, میرا نام سب سے بڑا لکھا ہوا, تاکہ لوگ جب دور سے اشتہار پڑھیں تو سمجھیں گے بھی اصل آدمی یہ ہے, باقی تو بیچارے ایسے چھوٹے موٹے ہیں, ان کا تو خیر ہوگا کہیں نام سے. یعنی خود کر. اور تقریر سے اترنے کے بعد اللہ معاف فرمائے, اترنے کے بعد پوچھیں گے جی آج میری تقریر کیسے ہوئی,
آج کامیاب رہا نا جلسہ، دیکھا نہیں آج تو مجمع بادشاہ دریا کی طرح ٹھاٹھیں مار رہا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سارا ثواب اسی وقت ختم اور عذاب زیادہ برقرار. تو ہم نے اللہ کے لیے تقریر کی ہے، ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، کسی کو پسند آئی ہے نہیں آئی ہے نہیں آئی ہے، بات ختم ہو گئی. حضور پاک نے جو قرآن پڑھا تو سب کو پسند آ گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں قرآن پڑھا ہے تو سب لوگوں نے مان لیا. لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے کانٹے بچھائے، لوگوں نے گالیاں دی، ماننے والوں نے مان بھی لیا. تو تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم انبیاء کے وارث ہو، کہ تم اللہ کا دین پہنچا دو. جو مان لے گا الحمدللہ، جو نہیں مانے گا اس کے لیے دعا کرو گے اللہ اس کو بھی ہدایت دے. تقریر کامیاب ہوئی ہے تو وہ کامیاب ہوگی جو اللہ کے ہاں منظور ہوگی. اگر اللہ کے ہاں منظور نہ ہو تو لوگوں کے اندر کامیابی کا کیا فائدہ ہے؟ اصل کامیابی تو میرا بھائی تب ہے نا کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، کہ ہم نے حج پڑھا اللہ راضی ہو جائے قبول فرما لے، ہم نے عمرہ کیا اللہ قبول فرما لے، ہم نے طواف کیا اللہ قبول فرما لے. اس لیے ریا سے بچنے کی بڑی کوشش کیا کریں. خاص طور پر ہم طالب العلم اس مسئلے میں بڑے الجھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اسی طرح کی ایک روایت جو ہے عمرو بن مرہ نے عبداللہ بن عمرو کے واسطے سے بھی فرمائی ہے. وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ أَيْ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لِلَّهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ إِنَّ هَذَا لَا يَعُدُّ رِيَاءً. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے عمل کیا، یعنی نماز پڑھی یا تہجد پڑھی لیکن اللہ کے لیے پڑھی، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، لیکن لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، اس کو یہ بات پسند آئی. یعنی ایک ہے کہ اس نے تو عمل کیا اللہ کے لیے، لیکن لوگوں کو بھی پتہ چل گیا یار ماشاءاللہ فلاں آدمی بڑا تہجد گزار ہے، بڑا شب بیدار ہے، اور اس کو بھی پسند آئی کہ چلو لوگ میرے بارے میں اچھی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ ریا نہیں ہوتا، اس کو ریا نہیں کہتے ہیں. یہ تو فطری چیز ہے کہ ہر آدمی کو مدح اچھی لگتی ہے اور ذم جو ہے وہ بری لگتی ہے. ریا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کر ہی اس لیے رہا ہے کہ لوگ دیکھیں اور مجھے حاجی کہیں. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاری کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ ہاں قاری القرآن، میں نے جو تمہارے سینے میں قرآن کا علم رکھا تھا اور میں نے تمہیں علم قرات عطا فرمایا تھا تو تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میاں میں نے ساری دنیا میں قرات پڑھی، ماشاءاللہ قرآن پڑھا اور دھوم مچا دی، پوری دنیا میں آپ کا قرآن پہنچایا. اللہ فرمائیں گے تم نے اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور بڑا قاری ہے اور بڑا قاری ہے، تمہیں اجر دنیا میں مل گیا، اب جہنم میں جاؤ سیدھا، اب ہمارے پاس کوئی اجر نہیں. اسی طرح حاجی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گے اللہ میں نے تو بڑے سفر کیے، بڑے حج کیے. اللہ پاک فرمائیں گے میں تو علام الغیوب ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم ہر سال حج اس لیے کرتے تھے کہ لوگ کہیں بڑا حاجی ہے، تو تمہیں دنیا میں ثواب مل چکا ہے، اب میرے پاس ثواب کوئی نہیں. اس لیے جب تم عمل کرو تو اللہ کے لیے کرو. اب اگر لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، آخر آپ حج پہ آئیں گے کتنا چھپائیں، لوگوں کو پتہ تو چلے گا نہیں. ایک آدمی بستی سے حج پہ آئے، ساری بستی والوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ بیچارہ لاکھ چھپاتا پھرے تب بھی پتہ چل جائے گا کہ فلاں آدمی جو ہے حج پہ گیا. ایک آدمی عمرے پہ آئے، کم از کم اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، برادری ہے، ان کو تو پتہ لگے گا. اصل مقصد یہ ہے کہ تیرا مقصد اللہ کے لیے ہو. اب اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ اچھے کام کو اچھا بھی کہیں گے کہ جی ماشاءاللہ حج پہ گیا، ماشاءاللہ عمرے پہ گیا، ماشاءاللہ جی اللہ نے اس کو کعبے کی زیارت نصیب کر دی ہے، ماشاءاللہ جی فلاں کے دل میں اللہ کے حرم سے محبت ہے. تو کہتے رہیں یہ ریا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری نیات کو جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. تو اللہ نے حدیث پاک ہے، سب سے پہلی روایت مبارک ہے جس کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اگر تمہاری نیت اللہ کے لیے ہے تو الحمدللہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو چلتا رہے، لوگ اگر اچھا کہتے ہیں تو کہتے رہیں. والدلیل علی ذلک ما رواه الحافظ ابو یعلا المصری فی مسنده حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا مخلد بن یزید قال حدثنا سعید بن بشیر قال حدثنا الاعمش عن نبی صالح عن نبی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اصلي فدخل علی رجل فاعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كتب لك اجران
اجر السر واجر العلانیہ. قال ابو علی ہارون ابن معروف ابن مبارک قال نزلت امرئ وهذا حديث غريب من هذا الوجه وسعيد بن بشير متوسط ورواية الأعمش عزيزة وقد رواه غيره عنه. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کنت اصلی فدخل علی رجل، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی آ گیا. جب آدمی آیا تو مجھے بھی دل میں پسند آیا کہ چلو اچھا ہے کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب آدمی اندر آیا تو فطری بات ہے نا جی کہ اب آپ اپنے گھر میں ہیں اور وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی ملنے والا آ جائے تو طبیعت میں ایک قسم کا انبساط تو آتا ہے نا کہ چلو بھی الحمدللہ اس نے مجھے اچھے حال میں دیکھا، مجھے کسی ایسے حال میں تو نہیں دیکھا کہ میں گناہ کر رہا تھا یا میں کوئی برائی کر رہا. کہتے ہیں مجھے خوش آئی یہ بات. وذکرتہ ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایسے ایک بندہ داخل ہوا تو مجھے بڑا پسند آئی اس کا آنا. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں 2 اجر دیں گے. ایک اجر تو یہ ہے کہ تم تو چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے نا اپنے گھر میں، لیکن اللہ نے اگر ظاہر کر دیا تو تمہیں نماز سر میں پڑھنے کا ثواب بھی مل گیا اور ظاہر پڑھنے کا ثواب بھی مل گیا. ورنہ تیرا ارادہ تو نہیں تھا کہ یہ بندہ آئے اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، تم تو اپنے گھر میں چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے، تمہیں تو اس عبادت سری کا ثواب ملتا. لیکن اب آدمی جب آ گیا تو اس پر بھی واضح ہو گیا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے ملقب ہے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے بڑی اچھی ہے، اللہ پاک بچائے. بہرحال دیکھنے والے، یہ مانا نہیں کہ ریا کرنے والوں کے لیے، مانا ایسے لوگوں کے لیے بہرحال اس حدیث کے اندر بہت بڑی گنجائش ہے. ویسے فرماتے ہیں کہ روایت جو ہے اس کے اندر کچھ سند کے اندر لین پایا جاتا ہے، لیکن اس کو دوسرے طریقوں سے بھی روایت کیا گیا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ عمل کی مدار جو ہے نیت پر. لکل امرئ ما نوی، حضور پاک نے بڑی مثال واضح فرما دی. فرمایا کہ ہر آدمی جو نیت کرے گا اس کو ملے گی. مثلا ایک آدمی نے ہجرت کی ہے مکے سے اللہ کے رسول کے لیے تو اس کو اسی کا ثواب ملے گا. ایک آدمی نے مکے سے ہجرت کی اس لیے کہ یہاں بڑا غریب ہوں اور کافر مشرک مجھے دبا رہے ہیں، وہاں جاؤں گا مسلمان مدد کریں گے، کھانا وانا ملے گا اور مجھے اچھی جگہ بھی مل جائے گی اور گھر بھی مل جائے گا، اس کی نیت بھی اس کے لیے. ایک آدمی نے اس لیے ہجرت کی کہ میں فلاں عورت مسلمان ہو گئی ہے، چلو میں بھی مسلمان ہو کے ہجرت کر دوں تاکہ اس عورت سے میری شادی ہو جائے. تو ہر عمل اس کے مطابق اللہ پاک اس کو اجر دیں گے کہ تم نے یہ عمل میرے لیے کیا ہے یا تم نے یہ عمل دکھلاوے کے لیے کیا. اسی لیے کوشش کیا کریں کہ جتنا بھی عمل کی اللہ توفیق دے اس کو خالص اللہ کے لیے کیا کریں، کیونکہ عبادت جو ہے جب تک خالص اللہ کے لیے نہ ہو عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی. ہمیشہ کوشش کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور آج کل تو جی اللہ معاف فرمائے یعنی ایسی دھن چل پڑی ہے نا جی کہ اللہ بس دعا کرو اللہ رحم کرو، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. ورنہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بھی لوگ بچتے تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں ایک جلسے میں تشریف لائے، ہم نے تو زیارت نہیں کی، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے تو جیسے ہمارے ہاں ملک میں رواج ہوتا ہے نا کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں فلاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تو سٹیج پہ پہنچے اور 2 منٹ بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھی حضرت کا بڑھاپا ہے، بہرحال ہو سکتا ہے یعنی وضو کی حاجت ہو گئی ہو، پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی ہو. تو حضرت واپس گئے اور وہاں جب وہ جلسے والے پہنچے انہوں نے کہا حضرت خیریت؟ ہم نے ہاں بھائی زندہ باد کے نعرے آپ نے مجھ سے میری تقریر سے پہلے لگا دیے ہیں، جو ثواب ملنا تھا وہ تو مل گیا، دنیا میں اب کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ میں 2-3 گھنٹے اپنے ضائع کروں اور تقریر کرتا رہوں. انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے فرمایا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں، میں نہیں تقریر. فرمایا میری ایک شرط ہو گیا، اگر تقریر میں آؤں تو پھر کوئی نعرہ شارہ، کوئی زندہ باد، کوئی مردہ باد، کوئی ایسی بات نہ ہو. اگلے لوگ تو جناب ایسی بات ہوتی تھی تو اللہ رحمت کرے اس کو برا بناتے تھے. مولانا ہزاری رحمت اللہ علیہ فوت ہو گیا، وہ تو خیر ہم نے دیکھے اور ان کے ساتھ ہم نے سفر بھی کیے. کیا عجیب لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے.
ایک جلسے میں تقریر کرنے کے لیے جب تشریف لے آئے تو اسٹیج سیکرٹری جو تھا، اور اسٹیج سیکرٹری آج کل ایسے رکھے جاتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ خوشامد کر سکتے ہوں، جو زیادہ سے زیادہ لفاظی کر سکتے ہوں، تو اس نے بڑی تعریف کی اور اس نے کہا کہ آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت آ رہی ہے جن کا چہرہ نورانی ہے، آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے، چہرے پہ نور برس رہا ہے، اور جو شیر سرحد ہے اور مجاہد ملت ہے، اور ایسے ایسے بڑے لقب دیے۔ خیر جناب، تقریر جب شروع ہوئی، حضرت نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے فوراً بعد فرمایا کہ بھائی اسٹیج سیکرٹری نے میری بڑی تعریف کی ہے اور مجھے لقب دیا ہے شیر سرحد کا۔ اللہ نے مجھے انسان بنایا تھا، اس بدبخت نے مجھے حیوان بنا دیا۔ شیر تو حیوان ہوتا ہے، کوئی انسان تھوڑا ہوتا ہے، تو انسان افضل ہوتا ہے کہ شیر افضل ہوتا ہے؟ خدا نے مجھے انسان بنایا تھا، اس نے مجھے انسانیت سے نکال کر بھی حیوان بنا دی، یہ میری اس نے تعریف کی۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ میں مجاہد ملت ہوں، میں نے زندگی میں کبھی مکھی بھی نہیں ماری، تو مجاہد میں کہاں سے بن گیا جب میں نے جہاد ہی نہیں کیا، جنگ بھی نہیں کی، کوئی لڑائی نہیں کی اللہ کے راستے میں، تو مجاہد کا لقب کہاں سے مجھے مل گیا؟ میں نے کون سا جہاد کیا؟ باقی اس نے کہا کہ ان کا چہرہ نورانی ہے، ہر پٹھان کا چہرہ گورا ہوتا ہے، چاہے اسمگلر بھی ہو، چاہے کچھ بھی کرتا ہو، چہرہ تو اس کا بھی لال گلال ہوتا ہے، ٹھنڈے علاقے کا آدمی ہے، چٹا گورا تو وہ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کیسا کام کرتا ہے، اس میں نور والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا جو ان میں چوری کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، ان کے بھی تو چہرے گورے ہوتے ہیں، انگریز سب کے چہرے گورے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے محبوب ہیں؟ تو کون سا میرے چہرے پہ کیاں اڑا دیتے تھے تاکہ آئندہ کوئی بات ہی ختم ہو جائے اور کوئی آئندہ جرت نہ کرے ایسی باتیں کہنے۔ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، ہمارے لوگوں میں ملکوں میں رواج ہے نا جی کہ لوگ پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو پیر آ جائے، کوئی عالم آ جائے، سردار آ جائے تو بس دوڑے آئیں گے اور پاؤں پہ آ کے ہاتھ رکھ لیں۔ بعض بدبخت تو پاؤں پہ خیر گر بھی جاتے ہیں، سجدہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو شاہ جی نے ہمیشہ ایک اصول بنایا ہوا کہ جو بھی آیا نا جی بڑی محبت سے اس نے آگے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، شاہ جی نے فوراً اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، اور جی شاہ جی آپ نے مجھے برباد کر دیا، تو کہا تم نے مجھے کیوں برباد کیا؟ اگر میرے پاؤں، آپ کے پاؤں پر میرے ہاتھ رکھنے سے تم برباد ہو رہے ہو، تو تمہارے پہ ہاتھ رکھنے سے میں ریا میں پڑھ کے برباد نہیں ہو رہا، تو تم مجھے کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو ایسا عمل کرتے تھے، پھر کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ شاہ صاحب کے قریب جا کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے۔ کہتے ملنا ہے، السلام علیکم، ملنا ہے گلے لگ لو، ملنا ہے، آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، معانقہ کر لو، مصافحہ کر لو، اور زیادہ محبت ہے تو ماتھا چوم لو، اور زیادہ محبت آ گئی ہے تو میرے ساتھ سفر میں شریک ہو جاؤ، میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، میرے ساتھ محبت کر لو، مجھے کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، مجھے اچھی طرح سے مل لو۔ یہ کون سی محبت ہے کہ آگے پاؤں پہ ہاتھ رکھو اور ایک انسان کو نعوذ باللہ فرعون بنا ڈالو کہ وہ یہ سمجھے کہ سارے لوگ میرے آگے آگے جھک رہے ہیں اور مجھے جناب جھک کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جیسے کہ کوئی آدمی آئے اور سارے نوکر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے دیوتا آ گیا ہے اور یہ پجاری ہیں اس کے، جیسے ہندو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی چیزوں سے بچا کریں، اللہ آپ کو بھی بچائے، اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ رکوع میں گیا اور دیکھا کہ ایک آدمی آگے اب رکوع لمبا کر دے، تو سمجھو یہ ریا کر رہا، ورنہ جیسے تم پڑھ رہے تھے پڑھتے رہو، جو تمہاری پہلے سے ایک روٹین جا رہی تھی اسی کے مطابق اپنے عمل کو برقرار رکھو۔ اسی طرح فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، وقال ابو یعلا اذن حدثنا محمد بن المثنى بن موسى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو سنان حبیب بن ابی ثابت النبی صالح عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال قال رسول الله له أجران أجر السر وأجر العلانية۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يعمل العمل، کو ایک آدمی عمل کرتا ہے اچھا، اور عمل کرنے کے بعد اس کو یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اچھا عمل کیا، اور جب کسی کو اس کے عمل کا پتہ چل جائے تو وہ اس کو بھی اچھا سمجھتا ہے کہ چلو بھئی یہ پتہ لگ گیا تو اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، یہ تو ریا نہیں ہے، وہ تو عمل اپنے اللہ کے لیے کر رہا تھا، اور اچھا عمل تو اچھا لگنا چاہیے،
اچھا عمل کر کے خوشی ہوگی جی الحمدللہ میں نے آج نماز پڑھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے مجھے مغرب میں جماعت نصیب کر دی، اللہ کا شکر ہے جی آج دیکھیں مجھے موقع مل گیا میں نے طواف بھی کر لیا، اللہ کا شکر ہے جی آج مجھے موقع مل گیا میں نے حرم شریف میں بیٹھ کے قرآن شریف بھی پڑھ لیا، تو لازمی بات ہے اسے خوشی ہوگی۔ اور اگر کسی کو پتہ چلے تو کہتا ہے چلو بھی اچھا ہے، کوئی پتہ لگا تو میرے بارے میں اچھا گمان کرے گا، کوئی برا گمان تو نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا بالکل یہ ریا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اجر عطا فرمائیں گے اس کو اجر السر والعلانیہ، کہ اس نے عمل اللہ کے لیے کیا، اللہ نے اس کے عمل کو دنیا پر بھی ظاہر فرما دیا۔ وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى وابن ماجه عن بن دار كلاهما عن ابي داود الطيالسي عن ابي سنان الشيباني واسمه زرار بن مرة، ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى غريب، وقد رواه الأعمش وغيره حبيب بن ابي صالح مرسلا۔ لیکن بہرحال میں نے جیسے عرض کیا تھا نا، کبھی حدیث غریب ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس کے طرق زیادہ ہو جائیں یعنی شواہد مل جائیں تو پھر اس کی نقل کرنے میں محدثین رحمہم اللہ تعالی بالکل پیش فرماتے ہیں دلائل میں۔ وقد قال ابو جعفر بن جرير قال حدثني ابو كريب قال حدثنا ابو عابد بن هشام الشيباني النحوي عن جابر الجعفي قال حدثني رجل عن ابي برزة الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون الله أكبر هذا خير لكم من أن أوتي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا والذي صلى لم يرجع خير صلاته من ترك لم يخفر به فيه جابر الجوفي وهو ضعيف وشيخ مبهم لا يسمى الله أعلم۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری اللہ اکبر یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر آدمی کو دنیا بھی ملے تو کوئی نہیں، چونکہ اگر یعنی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ نماز سے اللہ کی رضا نہیں چاہتا اور چھوڑ دیتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا، یہ معنی ہے ساہون کا۔ نے فرمایا کہ الحمدللہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی صفتوں سے بچا لیا، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کے اندر ایک راوی جو ہے وہ مجہول ہے، یعنی اس کے نام کا پتہ نہیں چل سکا، اور اس کا شیخ جو ہے وہ بھی مبہم ہے کہ اس نے کس سے پڑھا ہے، کس سے روایت لی ہے۔ وقال ابن جرير ايضا حدثني زكريا ابن ابان المصري قال حدثنا عمرو بن طارق قال حدثنا إكرمة بن ابراهيم قال حدثني عبد الملك بن عبير مصعب بن سعد بن وقاص قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم من صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت وتأخير الصلاة عن وقتها تركها بالكلية رياحة الصلاة بعد وقتها شرعا أو تأخيرها عن أول الوقت۔ وقد رواه الحافظ يعلى عن شيبان فروغ عن إكرمة بن إبراهيم به ثم رواه عن ابن ربيع جاب ناصم النبي موقوفا سهوا هذا الوقت وهذا سهو إسنادا وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون سے کیا مراد ہے؟ ساہون کا معنی ہوتا ہے غافلون، لاہون، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا والذین یؤخرون الصلاة عن وقتها، آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتے، نماز کا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اس کی 3 صورتیں ہو گئی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون کیا مانا؟ ایک تو منافق ہے نا، یعنی نماز غافل ہے، نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، گویا کہ بالکل ہی آپ پڑھتے نہیں، اگر کبھی پڑھا بھی تو دکھانے کے لیے پڑھی، جب علیحدہ ہوئے تو پڑھتے نہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یؤخرونہا، یعنی نماز کو اتنا مؤخر کر دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا، بعد میں کبھی قضا پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، ایک صورت یہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یؤخرونہا عن اول وقتہا، یعنی اس کو صحیح وقت میں اول وقت میں ادا نہیں کرتے اور بلا وجہ جو ہے اس کو ضائع کر رہے، بلا وجہ جو ہے اس کے اوقات کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اس لیے یعنی ہر لحاظ سے ہر آدمی اس کے اندر آ جائے گا، لیکن مراد یہ ہوتا ہے اول وقت سے، جیسے کہ ہر نماز کے 2 وقت ہے، ایک اول ہے اور آخر ہے، بعض ائمہ کے نزدیک اول وقت ہے،
لیکن اگر اس نے آخر وقت تک پڑھ لی تو وہ بھی گویا نماز وقت میں پڑھی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور اوقات کی جو تقسیم کار ہے وہ جبریل علیہ السلام نے خود آ کر 10 نمازیں امام بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہے. 5 نمازیں آپ نے اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں آپ نے آخر وقت میں پڑھائیں. تو گویا کہ وہ بھی تعلیم ہے جبریل علیہ السلام. لہذا بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ معاف فرمائے، کافر یا منافق تو بالکل نماز پڑھتا ہی، اور اگر کوئی نماز پڑھے تو پھر اس کے حقوق کی، اس کے ارکان کی، اس کے اوقات کی، اس کے شروط کی ہر لحاظ سے پورا خیال رکھے. یعنی وقت کا خیال رکھے، اسی طرح خشوع اور خضوع کا خیال رکھے، اسی طرح ادائے حقوق کا خیال رکھے، اسی طرح ادائے ارکان کا خیال رکھے، ہر طریقے سے خیال رکھے تاکہ ساہون کے اندر نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ایسی غفلتوں سے بچا لیں. قوله تبارک و تعالی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَيْ لَا أَحْسَنُوا عِبَادَةَ رَبِّهِمْ وَلَا أَحْسَنُوا إِلَى خَلْقِهِ حَتَّى وَلَا بِعِيَارَةِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُسْتَعَانُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَرُجُوعِهِ إِلَيْهِمْ فَهَؤُلَاءِ لِمَنْعِ الزَّكَاةِ وَأَنْوَاطِ الْقُرُبَاتِ أَوْلَى وَأَوْلَى. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب مفسر فرماتے ہیں کیا معنی؟ یعنی انہوں نے نماز بھی ادا نہ کی، یعنی اللہ کے حق کا بھی کوئی خیال نہ کیا، نماز حقوق اللہ میں ہے، اور لوگوں کو زکوٰۃ بھی ادا نہ کی، تو یعنی بندوں کے حقوق کا بھی خیال نہ کیا، یعنی نہ حقوق اللہ ادا کیے اور نہ حقوق العباد ادا کیے. بلکہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاون کے اندر وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو لوگ اعارتاً مانگتے ہیں، وہ چیز بھی واپس ہو جائے. وہ کہتے ہیں یار مہربانی کرو ذرا کلہاڑی دے دو، میں لکڑیاں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں. تو حالانکہ وہ کلہاڑی بھی آپ کو واپس کرے گا. وہ کہتا ہے بھی آپ کے ہاں کوئی چھری ہو، میں نے گوشت بنانا ہے، گوشت بنا کے ابھی آپ کو واپس دیتا ہوں. تو آپ کی چیز بھی آپ کو واپس کر رہا ہے. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ بھئی میں نے چائے بنانی ہے، بھائی میرے پاس برتن کوئی نہیں ہے، مہربانی کرو کوئی مجھے برتن دے دو، چائے بنا کے میں ابھی آپ کو دیتا ہوں. تو آپ کی چیز بھی واپس آ جائے گی، صرف اعارتاً اس نے مانگی تھی، لیکن تم اس کے اندر بھی بخل کر رہے ہو. تو جو آدمی اعارتاً بھی ایسی چیزیں کسی کو نہیں دیتا تو وہ زکوٰۃ کہاں ادا کرے گا؟ اس لیے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا تو پھر بطریق اولا ثابت ہو گیا. حالانکہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ تمہاری ضائع بھی نہیں ہو رہی اور تمہاری چیزیں بھی محفوظ ہیں اور وہ تمہاری چیزیں تمہیں واپس بھی مل رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بخل کر رہا ہے. اس لیے اس کے اندر 2 قول ہیں سلف صالحین کے. بعد نے فرمایا کہ معاون کا معنی ہی یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ سے منع کرتے. اور اس زکوٰۃ کو معاون کیوں کہا گیا؟ کہ زکوٰۃ بھی چھوٹی سی چیز ہے، زکوٰۃ بھی یعنی مال کثیر میں سے قلیل ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ معاون سے مراد یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں جس کی ہر وقت ہر انسان کو ایک دوسرے کے پاس ضرورت پڑتی رہتی ہے. جیسے کہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا جیسے یعنی کلہاڑی ہے، دیگچی ہے اور چھری ہے اور اپنا آگ ہے، پانی ہے، نمک ہے، ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہر وقت ہمسائے ایک دوسرے سے مانگتے رہتے. کسی کے پاس نمک کم ہو گیا تھوڑا بھائی نمک دے، اب رات کو بازار میں کون جائے بیچارہ نمک خریدنے کے لیے؟ یہ عام چیزیں ہیں جو بندہ ایک دوسرے سے ہمیشہ لیتا ہے، اور یہ چیزیں ایک دوسرے سے مانگ لینے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، کوئی برائی بھی نہیں ہے، کوئی عیب بھی نہیں ہے. یعنی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ایک دوسرے سے مانگنا جو ہے وہ شرعاً بھی جائز ہے. تو جو آدمی اگر ان چھوٹی چیزوں کو بھی ادا نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پھر بڑی چیزیں ادا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، پھر بڑی تو بطریق اولا ہی ادا نہیں کرے گا. اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ معنی کیا ہوا یمنعون الماعون کا کہ لا احسنوا عبادت ربہم، نہ تو انہوں نے اپنے رب کی عبادت کو احسن طریقے سے ادا کیا، ولا احسنوا الی خلقہ، نہ اللہ کی مخلوق کا حق ادا کیا، حتی بلا بعیارۃ، بطور اعارہ جن چیزوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور مدد دی جاتی ہے، ما بقاء عینہ ورجوعہ الیہم، حالانکہ اس کی وہ چیز بھی محفوظ رہے گی اور اس کو واپس بھی ملے گی. فہؤلاء لمن الزکاۃ وانواع القربات اولا واولا، جو آدمی ایسا ہے پھر وہ زکوٰۃ کیا دے گا،
اسی فرماتے ہیں وقت قال ابن ابی رجیح مجاہدا قال علی الماؤون الزکات. انہوں نے اس روایت مبارک میں فرمایا کہ بھئی ماؤون سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زکات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اگر آپ تدبر فرمائیں اور قرآن کی آیات میں غور کریں تو جہاں جہاں میرے اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ میں زکات کا ذکر بھی ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. تو چونکہ پہلے ذکر نماز کا تھا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معون سے مراد جو ہے وہ زکات ہے. اور قاعدہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ بطور نمونہ اہم چیزوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور باقی چیزیں جو ہیں اس کے خود بخود تباہ ہو جاتی ہیں. یعنی حقوق اللہ میں سب سے اہم کیا ہے؟ نماز ہے، اس لیے نماز کا ذکر آ جاتا ہے. حقوق العباد میں سب سے اہم کیا ہے؟ زکات ہے، اس لیے زکات کا ذکر آ جاتا ہے. اب یہ مراد نہیں ہوتا کہ صرف نماز پڑھے روزے نہ رکھے نا، باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کے تباہ میں آ جاتی ہیں. جیسے کبھی آ جاتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس شخص کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے. مانا یہ ہوتا ہے یعنی اللہ پہ بھی ایمان ہے اور آخرت پہ بھی، مانا پھر رسولوں پر خود بخود ایمان ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر آدمی کا اللہ کے رسول پر ایمان نہ ہو تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ لیکن جب آخرت پہ ایمان لائے گا تو آخرت کی خبر کس نے دی ہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مانا یہ ہوا کہ رسول پاک پر بھی ایمان ہو گیا. جب حضور پہ ایمان ہوا تو حضور کے پاس وحی لانے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو گیا. اللہ نے جو وحی اتاری ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن پر بھی ایمان ہو گیا. تو اس لیے اول اور آخر کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور باقی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وہ سوال زیادہ رہ جاتے ہیں تو وہ بیچارے پوچھنے والے چلے جاتے ہیں. عورت کا خلوج کا مسئلہ جو ہے خدا کے بندے تمام احادیث مبارک میں موجود ہے اور احادیث مبارک جو ہیں وہ قرآن کی شرح ہوتی ہے. اور قرآن مقدس نے بھی جہاں طلاق کے اقسام ذکر فرمائے ہیں، جب آپ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یا آپ ایسا کریں کہ بھی کسی حدیث کی کتاب میں کتاب الطلاق یا ابواب الطلاق کھول کے دیکھ لیں تو اس میں تمام اقسام طلاق کے مل جاتے ہیں کہ یہ طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے، ایک طلاق مغلظہ ہے، اسی طریقے سے ایک خلو ہے. خلو کا معنی یہی ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کی اگر ناچاکی ہو جائے، جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے واقعہ صراحتاً بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور حضرت مغیث کا، ان کی شادی ہو گئی تو بی بی بریرہ نے آ کر مطالبہ کیا کہ حضور میں اپنے خاوند کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. تو اب اچھا، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ خاوند کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی اور بیوی بڑی خوبصورت تھی اور خاوند بیچارہ سیاہ فام بھی تھے اور چہرے پر ان کو کچھ داغ بھی تھے جیسے چیچک کے داغ ہوتے ہیں. تو حضور پاک نے بیوی سے فرمایا کہ بیوی دیکھو تمہارا شوہر تمہاری محبت میں رو رہا ہے اور پریشان ہے، تو تم کیوں نہیں اس کے ساتھ سلو کر لیتی؟ انہوں نے کہا حضور سیدھی بات ہے، اگر تو ہے آپ کا حکم پھر تو میں انگاروں پر بھی زندگی گزار لوں گی، اور اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو میں نہیں قبول کرتا، میرا گزارا نہیں ہو سکتا شوہر سے. بس میرے دل میں نفرت آ گئی ہے. جب میرے دل میں نفرت ہے میں شوہر کے حقوق ہی ادا نہیں کر سکتی، پھر اس کی بیوی بننے کا کیا فائدہ؟ یہ تو ہمارے یہاں مشکل ہے نا جی، مصیبت ہے. ہندوؤں کی رسموں میں ہم پھنس گئے ہیں کہ بھی میاں بیوی کا تعلق جو ہے خراب ہے، طلاق نہیں دینی، طلاق دی تو بس قتل ہو جائے، طلاق دی تو برادری بہت خون و خرابے ہو جائے، اور بس وہ عورت چاہے کہیں رہے منہ کالا کرتی رہے، خاوند لاکھ منہ کالا کرتا رہے، طلاق نہ ہے بیوی. یہ پتہ نہیں کیسا مسئلہ ہے. اللہ کے بندے اگر نفرت ہو گئی ہے اور صلح کی امید نہیں ہے اور دونوں حقوق اللہ کے ادا نہیں کر سکتے، دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نفرت کا پیدا ہو جانا بھی اللہ کی طرف سے ہے. اب دونوں کو ایک دوسرے کا چہرہ پسند نہیں ہے، وہ بیوی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، بیوی خاوند کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اسی لیے تو اللہ نے طلاق رکھی ہے کہ اب اس کو طلاق دے دو تاکہ وہ جا کے کہیں اور شادی کرے.
تم کسی اور عورت سے شادی کر لو، اللہ تیرا گھر بھی آباد کر لے، اللہ اس کا گھر بھی آباد کر لے۔ تو یہ بلا وجہ زمانہ ہے، یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھری ہوئی ہیں۔ کوئی ایک حدیث ہے ملتان میں پانی، بھائی اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک پاکستان میں طوفان اور سیلاب کا جو عذاب ہے اللہ اپنی قدرت سے رفع فرما دے۔ کیوں کسی بندے کی دعا منظور ہو جاتی ہے؟ اللہ کے حرم میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، بڑا ہی طوفان اور بڑا ہی زبردست سیلاب ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے، کیونکہ ان عذابوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا، نہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال سکتی ہے، نہ قوت ٹال سکتی ہے، نہ بند ٹال سکتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب ہیں، اللہ خود اٹھائیں تو اٹھا سکتے ہیں، اور وہ کریم ہیں ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات دل سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالی سیلاب کے عذاب سے تمام مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرمائیں، اور اپنی قدرت سے حکم دے دیں تو زمینیں پانی پی جائیں گی۔ اب دیکھا نہیں طوفان نوح کیسا آیا، حکم دیا تو پوری دنیا پہ طوفان آ گیا، پھر حکم دیا کہ زمین پانی پی لو، بس زمین نکل گئی، پانی اپنا ختم ہو گئی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو شان کن فیکون ہے نا جی، اس لیے خصوصی دعائیں مانگیں طواف کر کے، نماز کے بعد، رات کو گھروں میں، اور کیونکہ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہزاروں ہمارے بھائی در بدر ہوں گے، ہزاروں بھائیوں کی جان مال آبرو عزتیں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، اور پھر ظالم چور اس وقت چوری کے فکر میں ہے، ڈاکو ڈاکے کے فکر میں ہے، قاتل قتل کے فکر میں ہے، اور برائیاں کرنے والے برائیوں کی فکر میں ہیں۔ پہلے وہ لٹے پٹے ہیں اور ڈاکو پھر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا مانگیں اللہ پاک رحمت فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما دے، یا الہ العالمین تمام مسلمان ملکوں سے اپنا عذاب رفع فرما دے، یا اللہ غریب ملک ہے، کچھ بھی ہے تیرے نام لینے والے ہیں، جیسے بھی ہیں اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے برباد نہ کر دے، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ فرما دے، اپنے عذاب جو ہے رفع فرما دے۔ آج اس وقت جو ہے وہ تو ہمارے اپنے علاقے جو ہیں ادھر ہی سے گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، صرف یہ نہیں کہ ہمارے علاقوں، اللہ پاک پورے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے وضاحت تو پھر بھی نہیں کی، عورت نے بچہ نہ ہونے کے لیے دوا کھائی۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ایک عورت کے پاس 2 4 5 6 مثلا بچے زیادہ ہیں، اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے دوائی کھا لوں تاکہ وقفہ ہو جائے اور 1 2 سال بچہ پیدا نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، مسلمان ڈاکٹر نے، کہ اب اگر تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو تم مر جاؤ، یا آپریشن اب نہیں ہو سکتا، تو تم دواؤں سے بچہ روک لو، تب بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ بچہ روکنا وہاں منع ہے جیسے منصوبہ بندی والے کہیں گے ایک بچہ ہے بس کافی ہے، یا 2 بچے ہیں کافی ہیں، اب رحم نکال دو، یا مرد کی نس بندی کر لو، یا مستقلاً ایسا مسئلہ کر لو کہ آئندہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہے، یہ حرام ہے۔ ایک موٹی بات سمجھ لو، میں تو پہلے بھی عرض کیا تھا جی، آپ نے جواب نہیں دیا تھا، میں کیسے سمجھاؤں تفصیل سے، تو میں نے عرض کر دیا کہ اگر کچھ مدت کے لیے وقفہ کرنا مقصود ہے، جائز ہے۔ عورت بیمار ہے، وقفہ کرنا چاہتی ہے، جائز ہے۔ عورت کمزور ہے، 1 2 سال کے لیے وقفہ کرنا چاہتی ہے، جائز ہے۔ اگر بلا وجہ بچے بند کرنے ہیں تو وہ حرام ہیں، اور جس بچے کو اللہ نے پیدا کرنا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک بھی نہیں سکتی۔ بہرحال وقفے کے لیے جائز ہے۔ میں نے حج عمرہ جمع کر کے کیا، پہلے عمرہ کیا تو سائی کے بعد بال کٹوا دیے، اگر دم پڑے تو یہاں پر پیسے نہ ہوں تو میں کیا کروں؟ اگر تم نے نیت کی تھی قران کی تو حنفی مسلک کے مطابق تمہیں بال نہیں کٹوانے چاہیے تھے، تمہیں حج سے فارغ ہو کر بال کٹوانے تھے، کیونکہ تم نے درمیان میں کٹوا دیے تو ایک دم پڑ گئی، اور اگر نہ ہو تو جب اللہ پیسے دے یہاں بھجوا کے ایک بکری کر دے، اور ورنہ 3 روزے بھی گنجائش موجود ہے۔
اچھا، اسی طریقے سے باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اس نے گویا قران کے بجائے تمتع کر لیا، ان کے نزدیک جو ہے دم نہیں پڑتی ہے، حنفی مسلک کے اندر دم جو ہے پڑتی ہے۔ کہتا ہے جی میں نے احرام باندھ کر مسجد مدینہ منورہ سے باہر آیا تو ساتھ والے نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، ایک شاخ توڑی، کوئی حرج نہیں، مدینہ منورہ سے جہاں آپ نے احرام باندھا ہے وہ کوئی حرم نہیں ہے، حرم سے باہر ہے جگہ، تو وہاں اگر کوئی شاخ تھی کوئی ٹوٹ گئی توڑ لی تو کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے جی میں 7-8 سال سے یہاں مکہ میں رہتا ہوں، پھر میں اپنے رشتہ داروں کو کوشش کی کہ ان کو بھی یہاں لے آیا کہ ان غریبوں کا بھی روزگار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے۔ اب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال آپ اپنی طرف سے پوری طرح ان کو نماز کے بارے میں تاکید کرو، اگر پھر بھی نہ پڑھتے ہوں تو یہاں تو اللہ کا شکر ہے اسلام کی حکومت ہے، تم جا کے باقاعدہ امر بالمعروف والوں کو بتا دو، انشاءاللہ سیدھا جو کر دیں۔ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے 2 دن کے بعد صف اول میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کا کام صرف بتانا ہے کہ جی یہ حضرت ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، صرف اشارہ کر دیں، انشاءاللہ وہ نماز پڑھانا جانتے ہیں۔ آپ بالکل اطمینان کریں، آپ صرف بتلا دیں اور میں ذمہ دار ہوں، اگر دوسرے دن وہ پہلی صف میں نماز نہ پڑھیں تو مجھے آپ بتائیں، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے مجھے بتا دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نماز کا مسئلہ ہے، کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ بھائی ہمارے لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ بدلہ لے گا، لیکن یہ تو نماز کا معاملہ ہے، یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ کفر اور اسلام کا معاملہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے بھی آدمی کافر رہے، مکے میں رہتے ہوئے بھی آدمی نعوذ باللہ نماز سے محروم رہے، اس میں کوئی رعایت نہ کریں قطعاً، بالکل سختی کے ساتھ۔ پہلے آپ 2-1 آدمی لے کے ان کو سمجھائیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نصیحت کریں، اگر نہ مانے تو پھر علاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہاں تو نسخہ بڑا آسان ہے، بڑا آسان نسخہ ہے، بالکل ایسے نہ پیسہ لگتا ہے، نہ درخواست دینی پڑتی ہے، نہ رپورٹ لکھوانی پڑتی ہے، نہ ڈر ہے، نہ تھانے جانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مولوی الحمدللہ ہر نماز میں جو پھر رہے ہوتے ہیں نا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، صرف ان میں سے ایک کو بتا دو اور شکل دکھا، تم فارغ ہو گئے انشاءاللہ العزیز۔ پھر دیکھو کیسے نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز پڑھانا بڑا ٹھیک ٹھاک آتا ہے۔ یہاں اللہ کا فضل چوری تو ہے نہیں نا، وہ تو پولیس کام ہی یہی کرتی ہے۔ آپ ذرا کبھی دیکھیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، ایک آدمی ہے 2-3 لڑکی بالکل عاقل بالغ ہے، ایک آدمی ہے اس کے پاس 2-3 لڑکیاں ہیں اور لڑکیاں بھی بالغ ہو چکی ہیں، اس کے پاس لوگ رشتے کے لیے آتے ہیں، وہ نہیں دیتا۔ بھائی میں تو دعا کر سکتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے، یہی میں کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر وہ واقعی نہیں دیتا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو واقعی کچھ صحیح رشتہ مل نہیں رہا، وہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں رشتے بھی ملتے ہیں اور لوگ لڑکیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، بہت بڑا عذاب ہے، اور اگر کبھی ان لڑکیوں سے گناہ ہوگا تو اس کا بوجھ بھی کسی کے سر پہ ہے۔ تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر اولا ہے۔ بچے کا پیشاب لگ جائے، ہاں ہاتھ دھوئیں۔ سارے علاقے میں لوگ جو ہیں وہ بڑے بد عقیدہ ہیں، مشرک ہیں اور بدعتی ہیں، اور وہاں کوئی دین کا مدرسہ بھی نہیں ہے، اور ایک آدمی ہے بیچارہ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں دینی مدرسہ بناؤں گا، لیکن اگر وہ بنائے تو وہ لوگ اس کو بنانے نہیں دیں گے، تو وہ کہیں اور قریب میں بنا لے، وہ ضروری ہے کہ اسی جگہ بنائے، اور بنائے اس میں سے آہستہ آہستہ 1-2 لڑکے آ جائیں گے پڑھنے کے لیے تو راستہ کھل جائے گا دین کا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کوشش تو کریں نا آپ۔ کہتا ہے کہ جنت المعلی جو یہاں مکے کا قبرستان ہے اور جنت البقیع جو ہے وہ مدینے کا قبرستان ہے، کہتے ہیں کہ وہاں فرشتے بھی نہیں آئیں گے، منکر نکیر بھی نہیں آئیں گے اور کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اچھا پھر تو کافر مزے میں ہو گئے جو جنت المعلی میں دفن ہو گئے، اور جنت المعلی میں تو پرلے حصے میں اوپر تو سارے کافر دفن ہیں، تو ان کو بھی عذاب نہیں ہوگا۔ جنت البقیع میں تو عبداللہ ابن ابی حضور کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دفن ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منافق دفن ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں نا ایسی جہالت کی باتیں، اصل بات ہے ایمان پہ اگر موت آئے سوال جواب پھر بھی ہوگا،
لیکن اس کو ان مقامات کی وجہ سے اللہ زیادہ مرتبے اور رتبے عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس کا ایمان جو ہے وہ کفر پہ آ گیا، شرک پہ آ گیا، جیسے ابھی لہب مر گیا، اس کی اور برادری مر گئی کفر پہ، ابھی طالب مر گیا، ان کو دفن کیا گیا، ان کے لیے تو کوئی جنت المعلیٰ فائدہ نہیں کرے گا۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر اور بازو لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو کیسے خالی کروں، تو اس لیے ہاتھ اٹھانا بھی حدیث میں ثابت۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ آدمی کا کھانا بھی حرام سے ہوتا ہے، پہننا بھی حرام سے ہوتا ہے، لباس بھی حرام سے ہوتا ہے، یمد یدیہ ویقول یا رب یا رب یا رب، ہاتھ لمبے کر کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے منظور ہوگی؟ اس میں بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر موجود ہے، اس لیے اور احادیث میں اسی طرح خاص طور پہ بارش کی دعا میں حضور نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ تو بہرحال جس چیز کا اصل قرآن میں، حدیث میں یا صحابہ کے عمل میں موجود ہو وہ چیز بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کا اصل ہی موجود نہیں ہے، دین میں ہم نے خود ایک نیا بات نکالی، وہ احداث فی الدین ہوتا ہے، یاد رکھا تھا کہ پہلے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اگر ایک آدمی شہادت کی انگلی کھڑی کر کے کہتے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جیسے نماز میں کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے حج عمرہ کیا لیکن سائی ختم کرنے کے بعد میں نے تھوڑے سے بال کاٹے، اگر آپ نے کینچی سے ٹک لگوائے تھے پھر تو دم پڑ گئی ایک بکری، اگر اتنے بال کاٹے تھے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کم از کم کٹ گیا تھا پھر کوئی حرج نہیں۔ تو وہی ہے، میرے استاد نے کہا بیری توڑنا تو میں نے شاخ توڑ لی، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت اپنے بیوی خاوند سے ہم بستری کرنے کے بعد ابھی غسل نہیں کیا ہے اور بچہ رونے لگ گیا اور اس نے بچے کو دودھ پلایا، کوئی بات نہیں، جو دودھ اندر ہے وہ تو حرام نہیں ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ غسل کر کے پلائے، اگر غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم استنجا وضو شروع کر لے، اور اتنا تو کر سکتی ہے، اور اگر نہ بھی کرے تب بھی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کوشش کریں بچنے کی۔ مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، پیشاب کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد 10-15 منٹ کے بعد پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر اس تکلیف کا کوئی حل نہ ہو، اپنی طرف سے کوشش کریں، آپ نماز سے پہلے جائیں، زیادہ سے زیادہ دیر حمام میں بیٹھیں، ٹیشو لے لیں یا ڈیلے لے لیں، استنجا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے قطرے رک جائیں۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں رکتے تو ہر نماز کے لیے آپ نیا وضو کیا کریں اور نماز پڑھ لیا کریں، اور نیچے کپڑا رکھ لیں، اس کو دھو لیا۔ اگر ایک آدمی کے سر پر قدرتی طور پر بال نہیں ہیں اور وہ عمرہ کرے تو عمرہ کے بعد اس کو سر پہ استرا پھروانا ہوگا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے دروازے پہ اپنا سر پیش کر دیا، اللہ کو بالوں کی ضرورت تھوڑی ہے، یا ہم جو قربانی کرتے ہیں تو اللہ کو قربانی کے گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ